خصلت کا لفظ ہم بڑے بہت عمومی طور پر استعمال کر دیتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے یا کسی کی نیچر کو گندا کہنا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خصلت کا لفظ ہی اس کے لیے بہت موزوں ہے، اور وہ استعمال کر کے تو دل کی بھڑاس بھی نکال لیتے ہیں اور اپنا ایکسپریشن بھی دے دیتے ہیں۔ خصلت ہے کیا؟ ویئر ڈز اٹ ایگزسٹ؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نامزد کردہ تذلیل کو دوسروں پر جب تھوپنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اظہار خصلت کا نام کر کے کر دیتے ہیں؟ یہ سوال ہیں، کافی ذہنوں میں چلتے ہوں گے، میرے ذہن میں بھی چل رہا تھا، لیکن ایک نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، ایک تجربے کی ون آف دا ایکسپیرئنسز جس کی بنیاد پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ خصلت کہاں ہے۔ خصلت وہ ہے جو کہ امینڈ نہیں کی جا سکتی، فطری طور پر کوئی چیز ہوتی ہے، اور فطرت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ تو اس کے لیے مجھے بہرحال کافی سوچتے ہوئے وہ ان سوچوں میں ایک جملہ وہ بھی تھا کہ چائلڈ از اے فادر آف مین۔ تو بچوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بچے بھی وہ جو کہ پلان کرنا بھی، اس ایج کے بچے جو پلان کر کے بات نہیں کرنا چاہتے، کر نہیں سکتے، تو بلکہ اپنے ایکسپریشن میں جو ہے ان کا وہ بہت ویک ہوتا ہے، تو وہ جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ نیچر ہے۔ مثلاً ایک بہت کامن چیز ہے چاہنے والوں کے درمیان یا کسی چیز کی لائکنگ کے درمیان، کہ ایک انسان چاہے دو بندوں کو ایکولی گڈ چاہے تو وہ اس میں کسی تیسرے بندے کی شراکت جو ہے برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اسی انڈرسٹینڈنگ کے راستے میں میں ابھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایکسپیرئنس، کہ ایک بچہ سب سے زیادہ کسے پیار کرتا ہے؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو۔ وہ چاہتا ہے کہ ماں اس کے ساتھ ہر وقت اٹیچڈ رہے، وہ چاہتا ہے کہ باپ اٹیچڈ رہے یا دونوں اٹیچڈ رہیں، لیکن جب ماں اور باپ اس کو نظر انداز کر کے آپس میں وہ گھل مل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو بہت برا لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ نہ وہ بیان کر سکتا ہے، نہ وہ اسے ایکسپلین، نہ وہ اسے نہ وہ اس لیے اپنے اس جذبے کو بیان کر سکتا ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ ہے فطرت، یہ ہے وہ خصلت جو کہ کسی میں، فطرت کا لفظ زیادہ اچھا ہے، خصلت کے قریب ہی ہے، اس میں تھوڑی بہت سینس کی شاید بات آ جاتی ہے، لیکن ہم چلیے اسی کو ایک جیسا لفظ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ جو فطرت کے تحت باتیں آتی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، تو وہ بچہ انہیں چھڑوائے گا، ریئیکٹ کرے گا، انہیں ایک دوسرے سے دور کرے گا، حالانکہ وہ ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ تجربات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انسان کی کون سی بات جو بعد میں استعمال کی گئی، بعد میں کا مطلب بڑی عمر میں آ کے، یا اس کو کس طرح سے ٹیم کیا گیا، یا اس کو اپنائے رکھا گیا اور اپنائے رکھا گیا، اور اس کے علاوہ اسے مختلف رنگ میں استعمال کر کے تو دنیاوی فائدے حاصل کیے گئے۔ تو یہ خصلت جو ہے ہمارے جاننے میں آتی ہے کہ فطرت کی وہ چیزیں جو جب تک ایک ان ریٹن پلیٹ پر، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اجاگر ہوتی ہوں، جیسے بچوں کے ذہن میں اجاگر ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اس کی فطرت یا خصلت کا حصہ ہوتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔